السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب آپ سے امریکہ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے بہت سے سوالات آئے ہیں، بہت سے لوگوں کے کوشچنز ہیں ریگارڈنگ پریزنٹ جو ایشوز ہیں، اور خاص طور پر یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ہمارے ملک میں کبھی الیکشن بھی ہوں گے، فیئر الیکشن تو ہوتے ہی رہے ہیں، آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس کی ہسٹری لمبی ہے۔ اور موجودہ حالات میں کیا ایک صحیح معنوں میں ایک پڑھا لکھا ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی ترقی کر سکیں گے ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک کا، جس کا کانسیپٹ علامہ اقبال اور محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹرگل کر کے وارض وجود میں لایا؟ وہ ایک انقلاب تھا۔ تو کیا وہ انقلاب دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک ازمپشن تو ہو سکتی کہ ہو سکتا نہیں، میں اس میں بڑا ریئلسٹک ہوں کہ جس قسم کے کرپٹ پولیٹیشین رہے اور اس عجوبہ اسٹیٹ میں امپاورڈ ہیں اور وہ ایک لمبا عرصہ سے چلے آ رہے ہیں، جس کی بیکنگ پر آپ کی آرمی خاص طور پر ہے اور جوڈیشری کو ان کو بھی انہوں نے بے بس کر دیا ہے، تو وہاں یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک صحیح معنی میں یہاں پر الیکشن ہو سکے۔ اس میں 3-4 فیکٹر آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی چیز کا انالیسس کرتے ہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ ضرور دیکھتے ہیں، یہ ملک کس طرح ہمارے وجود میں آیا اور کس طرح چلتا ہوا اس اسٹیج پر آیا ہے، اور ان میں کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو کہ ڈومیننٹ ہیں کسی بھی نیشنل آئی میں سے فیصلہ کرنے سے یا کسی بھی سسٹم کو لانے میں وہ کیسے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ایک لمبا عرصہ سے اس قسم کے ایسے پولیٹیشین آ چکے ہیں اور ان کی اس قسم کی بیکنگ ہو، اور اس ارینا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ توقع رکھیں کہ فیئر الیکشن ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں جو مین ہیں ہستیاں، ان کی انٹرسٹ ہیں، وہ ان لوگوں کو لے کر آئیں گے، ان کے ہاتھ میں طریقہ کار ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریجن جو ہے اس کی ہمارے ملک کی وہ آرمی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس قسم کے لوگ لائیں گے، اس وقت لائیں گے اور اس طریقے سے لائیں گے کہ وہ جس طریقے کے رزلٹ انہیں پہلے ہی ذہن میں رکھے اس قسم کے ہوں گے۔ بلکہ آپ یہاں تک سوچئے گا کہ کس کی جگہ سے کون شخص آئے گا، اور یوں سمجھیے گا کہ اس کو کیسے لایا جائے گا، کس قسم کے الیکشن ہوں گے، اس میں کس طرح مینورنگ ہوگی، کس طریقے سے لوگوں کو خریدا جائے گا، کس طریقے سے پارٹیز کے بیس پر ہیلپ کی جائے گی، اور لوگ باہر بیٹھے ہوئے بادشاہ بن کے آ جائیں گے اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کیا آپ کو یہ عجیب نہیں نظر آتا؟ ایک ملک قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایک ریولوشن اور ایک اسٹرگل کے ساتھ لیا تھا۔ اب اس وقت جو بھی اس ریئلٹی فیکس اور حقیقت پسندانہ اسٹرگل کے لیے کوشش کرے گا تو اس کو غداری کا لیبل لگا کر اس کو اندر کر دیں گے، یعنی کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص جس نے اس میں ایک قوم میں آخر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک نئی چینج اور نئی سوچ لے کر اس کو کھڑا کیا حق کے لیے، انصاف کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے۔ وہ اس کے پاس کئی دفعہ مواقع تھے، وہ اس کو مینور کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس نے وڈرا کر لیا، لیکن وہ وڈرا غالباً یہاں کے لوگوں کی وہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی شرافت کا کام لیا، رزلٹ اس کی قیمت ہوگی۔ کیا حیران کن بات نہیں ہے کہ جس شخص کی میجورٹی ہو اس کا نام لینا بھی گناہ ہے، جو لے گا اس کا پکڑا جائے گا، وہ یعنی کہ اس کا نام کے بجائے وہ کہتے ہیں قاسم کا ابا جس کا یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے اور یہ سسٹم ہے ہراسمنٹ کی، کہ آپ پھر ان سے آپ یہ امید رکھیں کہ یہ صحیح معنی میں اس کا وہ کریں گے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک یہ ایک نیوٹرل اور ایک آنیسٹ سسٹم نہیں ہوگا، اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ آئیں گے، سیزن لوگ، طرح طرح کے طریقے سے ان کے اب بیٹے آ جائیں گے، اولاد آ جائے گی، اور یہ اس طرح سلسلہ چلے گا۔ جو اس طریقے سے وہ بات کرے گا اس کو فنش کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو ختم کر دیا گا، ذلیل و خوار کر کے اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا جائے گا، چھوڑ جائیں گے، پارٹی کا یہ ایک سے نام چینج کرنا پڑ جائے گا، اس کا جو لیڈر ہے جو اس کی رہنمائی کر رہا ہے اس کو کس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کئی دفعہ اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور نہیں ہے، تو اس قسم کے مقدمات بنیں گے۔ حیران کن بات نہیں ہے، غداری کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے اوور ہیئر اینڈ سے، مفروضہ کی ایک سٹوری بنا کر، اور اس کے اوپر اس کو انوالو کر کے جی فلاں کے متعلق آپ نے کیوں کہا؟ اے انسانوں، یہ دیکھو کہ آپ اتنا کچھ سوچتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت،
ایک دن چلا جائے گا، ایک پاور وغیرہ کس طریقے سے کیسے چلے گی. لہٰذا کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آئی ایم سوری بعض اوقات مجھے آؤٹ آف دا وے اس لیے کہنا پڑتا ہے، جب تک میں اس کی بیس نہ آپ کو سامنے رکھوں آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ جو مد مقابل شخص ہوتا ہے اس کی شخصیت، اس کے تھنکنگ پیٹرن، شخصیت سے مراد چہرہ نہیں، انر سیلف، اس کا انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ کیا ہیومن کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں یا اپنے کنٹرول سسٹم کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا ہیومن رائٹس کو متعلق سوچنا چاہتے ہیں، یا وہ فقط یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول رہے اور یہ نیشن اسی طرح چلتی رہے. میرے خیال میں آئی ایم سوری ٹو سے 23 ایئرس کا میرے لیے آپ کا وہ ڈارک ایئر ہے ہسٹری میں کہ لوگ یاد رکھیں گے. آپ یہ مین اس سسٹم کو مد نظر رکھ رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سسٹم ہی کرپلڈ ہو چکا ہے. کیا حیران کن بات نہیں ہے، کیا امید رکھتے ہیں کہ اس جوڈیشری سے وہ کس طریقے سے کرپلڈ اور انڈر کریشر ہے کہ رات کے 12 بجے اٹھا کر آپ کو ایک جو چل رہی ہے سسٹم کو ختم کر کے پھر اس کے بعد اگر یہ حق تھا تو اس کا الیکشن کرواتے. وہ بھی کہہ رہے ہیں جن کو اٹھایا گیا وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ جو اس کا نواز شریف تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کراؤ. وہ الیکشن کراتے کراتے یہ وقت آ رہا ہے تو کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر الیکشن ہو؟ نمبر 2، کیا حیران کن بات نہیں ہے کہ جہاں پر آئین نہیں ہے، جہاں کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اگر کوئی جوڈیشری کوئی ایکشن لیتی ہے تو اس کو کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ وہ بلینک ہے. یہ پچھلے دنوں میں کب سے وہ 90 ڈیز اور دس ڈیز اور دیٹ ڈیز کو چکر لگا کر یہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ وہ آج تک یہ جناب آپ کے چیف میں سے جج صاحب اور اس کی ٹیم یہی نہیں فیصلہ دے سکی کہ وہ جو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل چیز ہوئی اس کے تحت کس کو کیا سزا ہے اور کیا الیکشن ہونا چاہیے. وہ صرف اس کا ٹائم ہی نہیں دے سکی. اس ٹائم کا فائدہ یہ ہمیشہ اپوزٹ لوگوں کو کس طرح ملا ہے؟ ڈیلے ان میں سے جسٹس. یہ ڈیلے جو آپ کرتے ہیں نا کسی بھی قانون میں، جو ایک قسم کی کسی کی آپ ہیلپ کر رہی ہیں، اس ڈیلے کا آپ یہ الزام نہیں رکھیں کہ یہ جو اس کا گروپ آپ چھایا ہوا ہے سب کچھ سیاہ سفید کا مالک ہے جس کی بیکنگ ہو رہی ہے، اس نے ایک دن پہلے اس کو ختم ہونا تھا، اس کو مجرم بنا دینا تھا. ڈیلے جو ہوتا ہے نا جی اس کا کر کے تو وہ ان پاور آ گئے. اس طرح یہ ڈیلے کرتے کرتے اس نے وہ جو اس کا پی ٹی آئی تھی اس کو زیرو پر لے کر چلے گئے. یہ ڈیلے کرتے جی اب یہ کریں گے، جی اب جی فلاں کو پکڑ لیں گے، یہ ہوگا جی فلانے پر یہ حدود ہو. تو میرے دوستو اگر اس قسم کا یہ ماحول ہے، اس قسم کا سسٹم ہے، تو آپ کس طریقے سے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اس قسم کا کوئی الیکشن ہوگا؟ اگر الیکشن ہوگا تو ان لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہوگا جو ان پاور ہیں، جو کہ سیاہ سفید کے مالک ہیں، جو کہ اتنے حاوی ہیں کہ وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم کسی کو ماشاء اللہ تو نہیں یا وہ کورٹ میں لے کر آ کر اس کو راتوں رات پھانسی پہ لٹکا دیں. ان کو بڑا خواہش ہے یار، بڑا عرصہ ہو گیا بھٹو جیسا کوئی سلسلہ جو تھا ہسٹری میں آیا تو کوئی نیا نہیں بنا. کوئی دنیا کو دکھائیں کہ جی ہم عجوبہ اسٹیٹ ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. فلاں نے کہا کہ تم نے اس نے یہ کہا تو اس کو مارا پیٹو، لو جی ایک کیس بن گیا لہٰذا اس کو کورٹ میں لے جاؤ، اور کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے آن دا بیسس آف اٹ غداری کا مقدمہ چل. یعنی کہ حکومت اگر کوئی رائٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ غدار کہتے ہیں. اگر آپ کسی کو ماریں پیٹیں اور اس کو اظہار کا موقع نہ دیں اور پھر ایز اے ریزلٹ آف اٹ اگر وہ اس قسم کا پروسیشن نکالیں اور اس میں ماب سائیکالوجی ہو، ایک عام آدمی ہے رو پیٹ رہا ہے اور اس کا لیڈر اندر پڑا ہے اور وہ اندر پڑا ہوا ہے اور اس کا یہ مقدمہ یہ چلے گا کیونکہ وہ اندر تھا، اس نے کسی کو کچھ کہا تھا، لہٰذا وہ چاہے وہ نہیں بھی تھا نا اس کو کسی پھانسی پہ لٹکا دو. تو اس قسم کے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی الیکشن وغیرہ ہوگا، یہ صحیح معنوں میں الیکشن ہوگا، اسی طریقے سے پیسے دے کر، اسی طرح فائلنگ چلا کر، اسی طرح پہلے ہی لسٹ بنا کر، اسی طریقے سے مخصوص توڑ پھوڑ کر ایک چون چون کا مربع بنا کر لیں گے؟ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی، کیپ ان مائنڈ، یہ کبھی نہیں چاہیں گے یہاں ایک مضبوط اور اسٹرانگ قسم کی گورنمنٹ ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس کی اپنی تھنکنگ ہو، جو ہر طریقے کو اس طریقے سے چلائے. وہ چاہیں گے کہ اسی طرح ہمارا ہولڈ رہے، اس طرح جوڈیشری ہمارے خوف میں رہے اور جوڈیشری انڈائریکٹلی سے وہی کچھ کہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے اس امید نہیں ہے کہ اس قسم کا سلسلہ ہو تا وقت کہ یہاں پر ایک سب پارٹی کو چیزیں ہٹا کر ایک فیئر طریقے سے ہو. آپ لوگوں تو کرش کر دیں، ایک کو باندھ دیں، اس کو
ذلیل و خوار کر نکال دیں، جو قوم عوام کی بات کرے، اور وہ پرانے جو لٹیرے ہیں ان کو لے آئیں اور ان کی بیکنگ پر آپ اس طریقے چلیں، تو خدا را یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ آپ اس میں پالیٹکس میں اس طریقے سے آئیں۔ آپ یہ دیکھیں ہماری مالی حالات کیا ہیں، ہم کس طریقے سے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آپ غریب آدمی کو نہیں سوچتے، آپ صرف یہ دیکھتے کہ یہ ہیڈ، یہ بڑے بڑے پرانے وہ جو سفید بالوں والے ہیں ان کے بیانات سنتے ہیں اور ان کی بڑکے سنتے ہیں۔ خدا کے لیے سوچیں، آپ ہسٹری میں جائیں، یہ وہ لوگ ہیں، اگر وہ ان کے کیس پر وقت ایکشن لے لیے جاتے تو آج یہ نہ یہ آپ کو نظر آتا ہے یہ آپ کا جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، اور نہ یہ آپ کا وزیر اعظم صاحب نظر آتے۔ مالٹاؤن کیس میں کس طرح کن انداز سے کیسز چلے اور وہ کس طریقے سے یہ بچا گئے۔ جن لوگوں نے سب کچھ کیا ان کو باہر بھیجا، پھر ان کو سینیٹر بنا دیا۔ اب بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پنجاب میں جو بھی آئی جی صاحب کر رہے ہیں، کچھ دنوں بعد یہ سمجھیے فیوچر کے سینیٹر ہیں۔ تو ان لوگوں کے پیچھے پشت پناہی ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو عام آدمی اس کو سمجھنے کے لیے اس کا اثر ہے کہ اس کو اپنے پیٹ کا دھندا ہے، اس کو ڈے ٹو ڈے لائف کا دھندا، میں بچوں کو فیس کہاں سے دوں، میں بجلی کا بل کہاں سے دوں، میں مہنگا ہو گیا آٹا، میں یہ کروں۔ تو ہم اس نفس و نفسی میں ہیں۔ تو اس میں میں ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا، ان قوموں کا حالات اگر پڑھنا ہے، سورہ انفال اور سورہ الاعراف میں چلے جائیں۔ میں جناب ہز ایکسیلنسی سید صاحب کو عرض کروں گا کہ سر آپ تو حافظ ہیں، پلیز اس کو معنی کے ساتھ پڑھیے، اپنی لوگوں کو بتائیے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا، انہوں نے کس طریقے سے کہا اور کس طریقے سے ان چیزوں سے چلا۔ کیونکہ جس آدمی کے اندر پاور ہوتی ہے نا، اور ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ میں نے قابو کرنا ہے اور ان کو ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رہنا۔ قرآن شریف حقائق سے بھرا ہوا ہے انسانی فطرت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری فطرت کیا ہے۔ کریٹر نوز بیٹر دین دا کریچر۔ تو مختلف آیات میں ذکر آیا کہ آپ اپنی اس طریقے سے رہنمائی کریں۔ تو کرائسس کے اندر انسان جس وقت اس کے دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو ان آیات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جیسے کہ سورہ الانعام میں یہ حقائق بیان کیے گئے۔ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ جن
جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے